اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اللہ کے لیے. درود اور سلام محمد اور آل محمد کے لیے. 1437 ہجری کے شہر محرم کی آخر رات چوتھی تبدیل امام بارگاہ قاسمین میں سماعت فرما رہے ہیں. تقدس عزاداری کے موضوع پر ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ تقدس کیا ہے. تقدس ہر مذہب میں یہ کوئی ضروری نہیں کہ صرف اسلام میں ہو، بلکہ تقدس چونکہ انبیاء کے ساتھ ہر دور میں رہا اور اللہ نے توحید کو تقدس بنا کر انبیاء پر اتارا، اور اللہ یہ چاہتا تھا کہ میرے نام کا تقدس باقی رہے، اس لیے اس نے ایک تقدس کا پورا ڈپارٹمنٹ قائم کروا دیا اور یہ بتا دیا کہ جو چیز مجھ سے منسوب ہو جائے گی اس کا تقدس واجب ہوگا. چونکہ نبی ہمارا ہے، ہمارا نمائندہ ہے، ہم نے بھیجا ہے، اور وہ تم میں سے نہیں ہے. وہ نور ہے، وہ ہمارا ہے، ہمارے ملک کا ہے، ہمارا بنایا ہوا ہے، ہمارا مقرر کیا ہوا ہے. اس کے جیسے ہمارا تقدس ویسے اس کا تقدس. ہم بزرگ وہ بھی بزرگ، ہم طاہر و اطہر وہ بھی طاہر و اطہر. اور اسی لیے آدم کو سجدہ کروایا تاکہ یہ ظاہر ہو جائے کہ ہمارا نمائندہ جو ہے کوئی کم نہیں ہے، یا سجدہ ہم کو ہوتا ہے یا ہمارے نمائندے کو ہوتا ہے. اور سجدہ تقدس کے لیے ہے، ہر ایک کو ہوتا نہیں، ہر جگہ ہو نہیں سکتا. سارے سجدے جو غیر اللہ کے لیے ہیں سب حرام ہیں، شرک ہیں. لیکن حکم اللہ جو ہے وہ دیکھا جائے گا، یہ نہیں دیکھا جائے گا سجدہ کہاں ہوگا. اصل تقدس حکم الہی کا ہے، اور تمام رشتے جا کر توحید پہ ختم ہو جاتے ہیں. ہر مذہب کے، ہر دین کے، مذہب کوئی بھی ہو، کوئی بھی مذہب ہو، ہزاروں لاکھوں مذہب دنیا میں پائے جاتے ہیں، لیکن ان کا بیان اور اختتام تمام کا تمام ایک اللہ پر ہو جاتا ہے. اب یہ کہ بڑے بڑے ایسے لوگ ہر مذہب میں آئے کہ جنہوں نے کچھ کام مذہب کے لیے کیے، کچھ انسانوں کے لیے کیے، کچھ انسانیت کے لیے کیے. ان اپنے مفاد اور فائدوں کو دیکھتے ہوئے انسانوں نے ان کو بہت پاکیزہ اور اطہر سمجھ کر اتنا تقدس ان کا مظاہرے میں دکھایا کہ ان کو تقدس میں خدا کہہ دیا. یعنی تقدس کی حد کر دی اور یہ بتا دیا کہ یہ اللہ کے لیے تقدس ہے، یا یہ جو بندہ ہمارے سامنے ہے اللہ کو آیا نہیں ہے، اللہ کے کام کرنے یہ آیا ہے. لیکن بعض کام اس نے ایسے کر دیے کہ جو انسان کے بس میں نہیں، تو اس کے معنی یہ خدا ہے. اب یہی خدا ہے، یہ ان کا تقدس کا مظاہرہ تھا. اس کو نہ جہالت کہہ سکتے ہیں، نہ کم علمی کہہ سکتے ہیں. یہ بس وہ محبت میں ڈوبتے چلے گئے اور انہوں نے کہا بھائی یہ تو بھگوان ہے، یہ کرشن جی بھگوان ہے، یہ رام بھگوان ہے، یہ گرو نانک بھگوان ہے، یہ حضرت عیسیٰ خدا ہے، یہ حضرت عزیر خدا ہے. تو ہر مذہب میں انسانوں کو خدا کہا گیا. ہندوؤں نے خدا کہا بندوں، یہودیوں نے حضرت عزیر کو کہا، عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو کہا. اب مسئلہ اسلام کا آ گیا تھا، اور اسلام شروع سے یہ کہہ رہا تھا کہ آپ بندوں کو خدا نہ مانیے. ایک مظاہرہ ہو رہا. تو اب یہاں پر احتیاط بڑی ضروری.
اب انہوں نے جو بھی اپنے بھگوانوں کے رسومات کو اظہار محبت کے لیے رسومات ایجاد کر لی. ان کا بھائی رام تو بھگوان تھے تو اب ان کی یادگار ہے، اور یہ کام انسان کے بس کی بات نہیں جو انہوں نے کیا، اس لیے کہ انسان جلتا ہے، گھنتا ہے، حسد کرتا ہے، اور ایسی منزلوں پہ انسان کا راہ راست پہ رہ جانا، ایمان پہ قائم رہنا ہم نے تو نہیں دیکھا، ہمارے سمجھ میں نہیں آتا. اب کروڑوں انسان ان کو اپنا راجہ سمجھتے تھے، وہ حکمران تھے ہندوستان کے، تو انہوں نے دیکھا کہ بھئی ان کے باپ جو ہیں راجہ دشرت، تو انہوں نے 3 شادیاں، تو پہلی بیوی جو تھیں وہ یشودھرا تھیں، اور دوسری جو تھیں وہ کیکئی اور سمترا تھی. تو 3 رانیاں تھیں. پہلی رانی سے ایک بیٹا حضرت رام، اور دوسری رانی سے جناب لکشمن، اور تیسری سے بھرت، ایک بیٹا بھرت. اب مسئلہ یہ ہوا کہ ظاہر کے محل میں تینوں رہتی تھی اور ان کے بچے بھی رہتے تھے. ایک دن راجہ دشرت اپنی سواری پہ جا رہے تھے، جو کہ جس میں کہ گھوڑے لگے ہوئے تھے، رتھ کہتے، رتھ جیسے بگھی ہوتی ہے اسی طرح رتھ ہوتا تھا، وہ بادشاہوں کے لیے بنتا تھا، خوبصورت سا ایک گنبد بھی اس میں ہوتا تھا، گھوڑے اس میں لگے ہوتے تھے 8-10 وہ ایک پہاڑی مقام سے وہ رتھ جا رہا تھا، تو جو پہیا تھا اس کی جو کیل تھی وہ اکھڑ کے نکل گئی، اور انتظار تھا کہ پہیا جو ہے وہ باہر آ جائے اور سواری الٹ جائے اور پہاڑ سے راجہ گر کے مر جائے. وہاں پہ تیسری رانی کیکئی کھڑی تھی، ان کی نظر پڑی پہیے پہ، اور وہ ڈر گئی کہ اگر یہ پہیا نکل گیا تو راجہ گر جائے گا پہاڑ سے اور مر جائے. تو ہندوؤں کے عام طور سے رسم پہلے بھی تھی اور اب بھی ہے کہ وہ بیوی جو ہوتی ہے وہ شوہر کے لیے قربانی دے دیتی ہے. وہاں عقیدہ یہ ہے عورت کے لیے کہ شوہر سہاگ ہے، اور عورت اس بات سے ڈرتی ہے کہ میں بیوہ ہو جاؤں. ہندو عورت بیوہ ہونے سے بہت گھبراتی ہے، وہ کہتی ہے ہمارا راج پاٹ شوہر تک ہے. اور اسلام میں عرب میں یہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں تھا، میاں مرتا ہے تو مر جائے. کیوں؟ اس لیے کہ عورت کو یہ اطمینان دوسری کر لیں گے، اس لیے کہ اسلام نے اجازت دی تھی. ہندو مذہب میں بیوہ دوسری شادی نہیں کر سکتی. اب دیکھیے تقدس کو سمجھنے کے لیے میں کیا کیا آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں. ان کی نظر میں شوہر کا تقدس تھا. اب اسلام نے انقلاب برپا کر دیا تھا عربوں کو دیکھتے ہوئے کہ بیوہ دوسری شادی کر لے، دوسرا مر جائے تیسری کر لے. وہاں یہ مسئلہ تھا کہ اگر شوہر مر جائے تو وہ اپنے کو آگ لگا دیتی اور کہتی تھی میں دوسرے مرد کے پاس نہیں جاؤں گی، بس میرا میاں وہی تھا، وہ میری سہاگ کی نشانی تھا. اب بظاہر آپ جب موازنہ کریں گے تو آپ کہیں گے نہیں ہندوؤں کا عقیدہ زیادہ بہتر ہے، لیکن پھر ادھر آئیں گے تو آپ یہ بھی کہیں گے نہیں بھائی یہاں تو زیادہ آزادی، زیادہ اچھی بات ہے کہ محدود تھوڑی کرنا ہے کہ عورت کا ایک میاں مر گیا تو اس کو جینے کا حق ہی نہیں ہے، وہ مزے کرے دوسرا شوہر کر دے. اب دونوں برابر کے معاملے ہیں، اگر دیکھنا چاہیں تو اس طرف آپ کمی کر دیں، اگر چاہے تو ادھر کمی کر دیں، اب جو آپ کو اچھا لگے. ظاہر ہے کہ کہتے ہیں کہ گھٹنا پیٹ کی طرف جھکتا ہے، تو آپ کو اپنے اسلام کی باتیں پسند آئیں گی، ہے نا. لیکن وہاں بھی کچھ باتیں ایسی ہیں کہ شوہر مر گیا
تو جو سہاگ کی نشانیاں کہلاتی، یعنی راج پاٹ شوہر کے ساتھ ہے، تو وہ یہ سمجھتی تھیں کہ شوہر کی زندگی کی نشانیاں ایک تو ماتھے کا ٹیکا ہے، ٹیکا اسی لیے ایجاد کیا ہندوؤں نے تاکہ اس کا مظاہرہ ہو کہ یہ شوہر ہے اس لیے یہ لگا ہے۔ دوسری نشانی نتھ ہے، شوہر ہے تو یہ پہنے۔ تیسری نشانی ہے بندی لگانا۔ چوتھی نشانی ہے مانگ میں سندور ڈالنا لال، اور پانچویں نشانی ہے ہاتھ میں چوڑیاں پہننا۔ تو یہ ایجاد ہندوؤں۔ اب مسلمانوں نے بھی اسے پسند کیا۔ جب پاکستان بنا تو پتہ چلا چونکہ یہ ہندوؤں کی رسمیں ہیں اس لیے مسلمان عورتوں نے یہاں پاکستان میں چوڑیاں پہننا چھوڑ دیا، اور انہوں نے کہا بھائی شیشے کی چوڑیاں یہ سب کیا بیکار کارخانے حیدرآباد میں، لیکن یہ نہیں پہنا جائے۔ ساری عورتیں خالی ہاتھ رہنے لگی پاکستان میں، شیعہ سنی ساری عورتیں۔ بعد میں کہتے سونے کی چوڑیاں بنوا لو، یہ شیشے والی تو ہندوؤں نے ایجاد کی۔ اچھا پاکستان میں عورت ہو یا مرد سب کو گھبراہٹ یہ پتہ چل جائے کہ یہ فلاں چیز ہندو کی ایجاد ہے، یہ نہیں، یہ حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ اب کہیں سے پتہ چل گیا، اب پتہ نہیں کیسے پتہ چل جاتا ہے پاکستانیوں کو یہ باتیں۔ کسی نے کہیں پھونک دیا یہ آداب اور جو ہے ہندوؤں کی ایجاد ہے، کہیں سے کچھ سالوں کے بعد پتہ چل گیا، 20-25 برسوں کے بعد، کہ یہ جو خدا حافظ ہے یہ ہندوؤں کی ایجاد ہے۔ اور اللہ حافظ، اللہ حافظ، اللہ حافظ، اللہ، یہ خدا ہوتا یہ سب بنایا ہوا ہے، خدا نام تھوڑی اس کا نام آتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ منہ پہ چڑھا ہوا تھا، خدا قسم، خدا قسم، اللہ قسم۔ یہ بھی ابھی ہندو آ رہا ہے نا، آتا قسم، تو اللہ قسم۔ ایک جگہ بڑی مجبوری ہو گئی جناب، ایک جگہ پاکستانی ہار گئے اور رکھنا پڑا انہیں ہندوؤں کی رسم، خدا نخواستہ۔ آپ کیا ہو، آپ نہیں بول رہے اللہ نخواستہ، اللہ نخواستہ ہے۔ بول کے دکھاؤ اللہ نخواستہ، تب مزہ آئے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بھی ڈسکس میں آنی چاہیے کہ یہ سب کیا ہے۔ یہ سب تعزیہ چھومنا یہ ہندوؤں کا، یہ تابوت بنا کے رکھنا عالم یہ سب مندروں سے ہندوؤں سے لے لیا۔ ہم پہ زیادہ الزام ہے کہ ہم زیادہ گھبراہٹ میں کہتے ہیں اللہ حافظ تاکہ ہندو نہ لگیں، تو آپس میں پروپیگنڈا بھی ہونے لگا، یہ سب کیا ہے، یہ سجاوٹ کیا ہے، یہ شروع۔ تو اسی طرح سوہاگ، بھائی شیشے کی چوڑیاں ووڑیاں یہ کہتے ہیں ہندوؤں کا سوہاگ وہاگ، تو سونے کی چوڑیاں اب بنائیں، سونے کی چوڑیاں ہندو عورتوں سے بچنے کے لیے 5-5 10 سونے کی بنوانی، شیشے کی نہیں پہنی، سونے کی۔ اتنی دیر میں پاکستان میں ڈاکے پڑنے، چوڑیاں چھیننے لگی۔ یعنی ہر 5واں آدمی ڈاکو بنا مسلمان عورت کا سہاگ چھیننے کے لیے، ہاتھ نوچ لیا، بندے نوچ لیے، یعنی سارے یزیدی لشکر کے شمر کے سارے کام۔ اب سوال یہ ہے کہ دیکھیں یہ جو کچھ پاکستان میں شروع ہوا یہ تو ہندوؤں کا نہیں، ہندوؤں کی رسم لیتے ہوئے شرم آ رہی ہے اور شمر کی رسمیں لیتے ہوئے اگر صرف میں رسموں پہ پڑھوں تو ایک اشرا الگ ہو جائے گا۔ اسلامی رسمیں، یہودی رسمیں، عیسائی رسمیں، ہندو رسمیں، یہاں کی رسمیں، امریکہ کی رسمیں، یورپ کی، ادھر کی ادھر کی، اس پہ بھی ایک اشرا ہو۔
کیا کیا پڑھیں، مطلب کتنے موضوع ہیں، اتنے موضوع جو ابھی تک پڑھے نہیں گئے، تو پڑھنا ہے پھر عرب کی رسمیں بھی، بنی ہاشم کی رسمیں بھی، آل محمد کی رسمیں، تو پورا موضوع ہے۔ تو ہندوؤں کے یہ رسمیں ہیں کہ ہندوؤں کے یہاں کبھی بھی بال نہیں کھولتے، چوٹی باندھے رکھتا ہے، بالوں کو سمیٹ کے رکھتا ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ پریشانی کی نشانی ہے، جب شوہر مرتا ہے تب عورت بال کھولتی ہے، اس سے پہلے نہیں۔ کہا اچھا یہ ہندوؤں کی عورتوں کے یہاں ہوتا ہے، اب سارے پاکستان کے ہوتا ہے، اچھا یہ چھوٹی ایجاد ہندو عورت کی ہے، ساری عورتوں نے بال کھول دی۔ اب پاکستان میں نہ چھوٹی بنتی ہے نہ بکتی ہے، بال کھلے ہوئے، بال کھلے ہوئے۔ ہاں ان کا بھائی یہ ساڑی جو ہے ہندو عورت کی ایجاد ہے، اب کیا پہنے؟ تو پنجاب کا لے لو، شلوار لے لو۔ اب شلوار میں مسئلہ ہے عورتوں کا، مرد بھی شلوار پہنے ہوں گے، تو پھر انہوں نے یہ والے پیجامے۔ اچھا جتنی امیر عورت ہوگی اتنا اونچا ہوگا، یہ کہاں سے لیا؟ انہوں نے کہا بھائی یہ جو ہے نا افغانستان کے طالبان یہاں تک کا پہنتے ہیں، طالبان سے لے سکتی ہیں عورتیں، ہندوؤں سے لے کے۔ اچھا اب پاکستانی عورت کی تصویر کیا بنی؟ جمپر یہاں تک، پیجامہ یہاں تک، بال کھلے ہوئے اور دوپٹہ غائب۔ یہ ہر پاکستانی کی تصویر ہے عورت کی۔ دوپٹہ کہاں گیا؟ یہ دوپٹہ بھی ہندو عورت کی ایجاد ہے، عرب میں تو تھا نہیں، عرب میں تو تھا نہیں، وہ بھی غائب ہو گیا، اور برقع بھی غائب ہو گیا، حالانکہ برقع تو ہندو عورت کا نہیں، پردہ وردہ چھوڑ دیا، ختم، سب عورتیں آزاد ہیں۔ اب آپ کو کہیں بازار میں برقعے نظر آتے ہیں، اور کبھی جا کے دکان پہ دیکھیے گا کہیں برقعے کی دکان ہے، جب دکھتا ہی نہیں برقعہ تو کائے کے لیے بیچتا ہے؟ اس لیے کہ بہت پہلے 40 برس پہلے پاکستان بننے کے بعد ایرانی چادر آ گئی، چادر اوڑھی نکل پڑی، برقعے میں تو یوں کرو باندھو، پھر اس میں گنبد ہوتا تھا، لوگ ہنستے تھے، کہتے شٹل کاک، شٹل کاک، نیچے کا پہنو پھر اوپر کا پہنو، اور بھائی اتنی دیر چادر اوڑھی نکل، سبزی لینے جانا ہے، یہ جانا ہے، یہ کام کرنا ہے، مارکیٹ جانا ہے، بنانا جانا ہے، آخر میں وہ چادر بھی گئی، چادر گئی، دوپٹہ رہا، پھر دوپٹہ بھی گیا، پر لمبا سا جمپر بنا لیا اور ایک پیجامہ بنا لیا اور بال کھول دیے۔ یہ سب شیعہ سنی ساری عورتیں اس میں ملوث، یہ نہیں کہ کوئی بہت الگ معاملات ہیں، نہ سب ایک۔ اچھا چلو بھائی لڑکیاں اگر پہنے 20 سال 25 سال کی تو چلو ٹھیک ہے، ارے وہ 46 سال کی بڑی بھی، اچھا ٹیلی ویژن پہ بھی بیٹھی ہوں، ایک تو 80 سال کی بیٹھی تھی، میں نے ٹی وی پہ دیکھا وہی پیجامہ وہی لمبا، تو اب گھبراہٹ ہو رہی ہوگی آپ کو۔ اب ظاہر ہے کہ اکبر الہ آبادی نے بہت پہلے کہہ دیا تھا کہ بے پردہ نظر آئیں جو چند بیویاں، تو ان سے پوچھا پردہ کیا ہوا؟ عقلوں پہ مردوں کے پڑ گیا۔ تو اگر مرد چاہتے تو یہ پردہ رہ جاتا، وہ نہ رہا۔ اب صرف مجلس میں پڑھتے رہیے بی بی خدیجہ کا پردہ، جناب سیدہ، تو مجلس کا موضوع رہ گیا، نہ مرد عورتوں کو کچھ کہتے ہیں، نہ بیٹیوں کو، نہ بیویوں کو، اس لیے کہ عورتیں ہو گئی حاوی، مسلمان عورت شوہر پہ چڑھ بیٹھ، اگر کہا یہ کیا ہے، خود بھی برقع چھوڑا لڑکیوں کا، چلو دے دوں گی، چپ بیٹھ، گھر سے نکلوا دوں، یہ ہے مسئلہ، اس لیے کچھ کہہ ہی نہیں سکتے، گھر سے نکالے جائیں گے۔ پہلے مرد کہتے تھے طلاق دے دیں، اب عورت
عورتیں کہتی ہیں طلاق دیتی ہیں کہ چپ ہے نا. اب عورتیں بیچاری سن رہی ہوں گی، لیکن یہاں کی ڈگروڈ کی عورتیں عامل ہیں سیلانیوں پر، کیونکہ سادات کالونی ہے تو ان کا ذکر ہی نہیں، مجھے معلوم نہیں. تو آدھے زیادہ تو رشتے دار میرے رہتے یہاں اور رہیں. میرے سگے چچا اس وقت جب یہ بنی تھی تبھی انہوں نے یہاں گھر بنایا تھا. بہت شروع میں میرے ماموں کا بھائی سارے یہیں آ کے رہے تھے. جب آئے تھے تو مجھے تو معلوم ہے کہ جب یہ مکانات نہیں بنے تھے اسی طرح وہی پردہ جو رسم ہمارے یہاں تھی سیدوں کے ہاں اس طرح سادات کالونی میں باقی ہے. تو اب یہ والی عورتیں تو برا مانیں گی، جن کا ذکر ہے وہ برا مانیں گی. اور میرا خیال ہے جتنے سامنے بیٹھے ہیں ان کے گھر کی بھی عورتیں ایسی نہیں جو حال میں نے پڑھا. میرا خیال ہے جہاں تک میری نظر پہنچتی ہے، میرے جاننے والوں میں جتنے لوگ ہیں ان کے گھروں میں سب میں خواتین میں پردہ ہے. سب کو میں جانتا ہوں تقریباً سب کے گھر میں وہ والا پردہ ہے جو اہل بیت میں پردہ تھا. اب جب ہم اتنے دعوے دار ہیں اہل بیت کے اور اگر ہمارے گھر میں پردہ نہ ہو تو فائدہ. اور نہ ایسا ہو سکتا ہے کہ دوپٹہ چھوڑ دیں ہمارے گھر کی، اور ایسا بھی نہیں ہے. لیکن پاکستان میں ہے، کراچی میں ہے، ٹیلی ویژن پہ دیکھ لیجیے یہی مظاہرہ ہے. کسی نے اب کوئی مولوی تعزیہ بدعت، علم بدعت، ذکر حسین بدعت، لیکن مسلمان عورت بغیر پردے کے بیٹھی ہے یہ بدعت. کل تک ابھی زیادہ دن نہیں گزرے کہ جب شادی میں نکاح میں مولوی کو لاتے تھے نکاح پڑھوانے تو اگر مس بیٹھے ہیں عورت مرد ہم نہیں پڑھائیں گے نکاح، عورتوں کو ہٹائیے، یا آپ نے ملا کے جو بٹھایا ہے اور یہ ہے اور وہ ایک ہنگامہ ہوتا تھا. اب وہی مولوی ٹیلی ویژن پہ عورتوں کے سامنے بیٹھا انٹرویو دے رہا ہے اور نہ برقع ہے نہ دوپٹہ. ٹیلی ویژن، ہائے ٹیلی ویژن. اب کچھ بدعت نہیں ہے، اب کچھ بدعت نہیں. کتنے شرم کی بات ہے کہ اپنے مطلب کے لیے اسلام کی شریعت کو بدل دیا جائے. تو اب پتا چلا جب آج اپنی مرضی کی شریعت چلا رہے ہیں مولوی تو سن 61 ہجری میں یزید نے شریعت کو کہا. شریعت اور ہے. آپ یہ کہیں کہ ہم غیر لوگوں کی رسومات کو نہیں لیتے ہیں، نہ لیجیے آپ، نہیں لیا. یہ ہندوؤں کی ہے، یہ یہودیوں کی، عیسائیوں کی. لیکن ایک بات یاد رکھیے، کسی کے یہاں بھی اگر کوئی نیک کام ہو رہا ہے آپ نہ اپنائیں، لیکن نیک کام نیک کام. ایک بیوی نے دیکھا کہ میرا شوہر مر جائے گا پہاڑ سے گر کر، ان کی تاریخ ہے، ان کی تاریخ ہے. اس نے اپنا انگوٹھا اس جگہ پہ ڈال دیا جہاں پیچ لگا تھا اور پہیے کو اس نے پیر سے روک لیا تاکہ رتھ نہ گر جائے. رتھ رکا، بادشاہ نے دیکھا کہ ایک عورت نے قربانی دی ہے. تو ہندوؤں کی رسم تھی کہ اگر راجا کی قربانی دی جائے اور اس کے سامنے کوئی بڑا کام کیا جائے تو وہ کہتا تھا مانگ لو جو مانگنا ہو. یہ بادشاہوں کے دستور تھے، جو مانگنا ہو مانگ لو. بادشاہ دشرت نے کیکئی سے کہا جو مانگنا ہو مانگ لو، 3 باتیں مانگ لو، 3 باتیں مانگ لو. انہوں نے 2 باتیں مانگنے کے بعد کہا تیسری میں اس وقت مانگوں گی جب میرا دل چاہے گا، آپ زبان دے دیجیے. تو ان کے یہاں مشہور تھا کہ وچن یعنی زبان دے دی. زبان جب دے دی تو جان جائے مگر زبان نہ جائے. قربان ہو جاتے تھے، کوئی وعدہ کر لیتے تھے. یہ کوئی بری بات ہے؟ یہ کوئی بری بات ہے؟ زبان دے دینا اور پھر اس پہ مر مٹنا کہ وعدہ کیا تھا تو ہوگا. تو وعدے تو بہت کیے تھے
امت رسول سے اب کتنے اپنے قول پہ مر بیٹھے. اگر گنانا شروع کروں تو آپ حیران ہو جائیں گے. قول دے کر پھر گئے, قول دے کے پھر گئے. کتنے قول رسول کو دیے اور اپنی زبان سے پھر گئے. سامنے ایک درخت کے نیچے بیٹھ کے قسم کھائی تھی. رسول نے قسم دی تھی ایک دوسرے کے ہاتھ پہ کہ لڑائی ہوگی تو بھاگیں گے نہیں. اسے کہتے ہیں بیت شجرہ. درخت کے نیچے رسول نے سب کو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے قسم دی تھی جب دشمن حملہ کرے گا بھاگے گا نہیں. جنہوں نے قسمیں کھائی تھی وہی پہلے بھاگے. پہلے بھاگے. یہ کیا ہوا حنین میں؟ سب تو اچھی بات ہے, اچھی بات ہے, اس پہ عمل ہو. کسی مذہب کے پاس ہے, اس میں کیا بات ہو گئی؟ اس میں ہوا کیا؟ آپ آخر قول دوسروں کے لکھتے ہیں, شکرات نے یہ کہا اور سنے کا اخباروں میں آتا ہے. قول قول ہے, قول قول ہے. اچھے قول کسی کے بھی دہرائے جا سکتے ہیں. اچھی بات, اچھا واقعہ کسی کا بھی دہرایا جا سکتا ہے. یہ چلا ہے معاشرے کا ایک دستور ہے کہ معاشرے کو درست کرنے کے لیے کہیں سے بھی ایک نیک کام بیان ہو سکتا ہے. اب وہ وقت آیا کہ جناب وہ بوڑھے ہو گئے, مرنے لگے بادشاہ کو. انہوں نے کہا کہ میں اپنے بڑے بیٹے رام کو اس سلطنت کا مالک بناتا ہوں. ایسے میں یہ بیوی آ گئی اور انہوں نے کہا کہ دیکھیے آپ نے مجھے وچن دیا تھا, زبان دی تھی, آج میں وہ بات مانگنے آئی ہوں. کہا بتاؤ کیا؟ کہا میں یہ چاہتی ہوں کہ رام جو ہیں ان کو 14 برس کے لیے جنگل میں بھیج دیا جائے, ونواس, یعنی انہیں جنگل بھیج دیا جائے, اور میرا بیٹا بھرت جو ہے اس کو بادشاہ بنا دیا جائے. آپ کو یاد ہوگا میں نے کہا تھا جب قول میں چاہوں گی تیسرا مانگ. بادشاہ نے کہا ہاں بھائی ہم نے زبان دی تھی. رام کو بلایا اور کہا بیٹا یہ معاملہ ہے, میں نے ان کو زبان دی تھی, میں تمہیں بادشاہ نہیں بنا سکتا, اور اعلان تو کر دیا میں نے, لیکن بھرت ان کا بیٹا بادشاہ بنے گا اور تم 14 برس کے لیے جنگل چلے جاؤ. وہ رخصت ہوئے, ماں سے رخصت ہوئے, پیر چھوئے ماں کے, باپ صدمے میں مر گئے. وہ جنگل چلے تو بیوی جو تھی وہ وفادار تھیں, سیتا جی, انہوں نے کہا ہم بھی ساتھ چلیں گے. چھوٹا بھائی جو سوتیلا بھائی تھا لکشمن, اس نے کہا ہم بھی یہاں نہیں رہیں گے, ہم آپ کے ساتھ جنگل میں چلیں گے. اب بھرت جو تھے وہ اپنے نانا کے گھر گئے ہوئے تھے جب یہ واقعہ ہوا. اگر وہ ہوتے تو ماں کو روکتے, اس لیے کہ وہ بڑے بھائی سے بہت پیار کرتے تھے, اور سوتیلا بھائی ہونے کے باوجود تینوں بیویوں کے بچے سوتیلے تھے, سب بڑے بھائی پہ مرتے تھے. دیکھیے اگر یہ قصہ پوری کائنات میں مشہور کر دیا جائے, اس لیے کہ تاریخ میں, انبیاء کی تاریخ میں یہ لکھا ہے کہ کبھی سوتیلے بھائیوں نے اپنے بھائی سے محبت نہیں کی, چونکہ انبیاء کی تاریخ میں لکھا ہے کہ سوتیلے بھائی جلتے تھے بھائیوں سے. قرآن نے قصہ سنایا کہ یوسف کے سارے بھائی یوسف سے جلتے تھے. 11 بھائی سوتیلے تھے اور انہوں نے یوسف کو کنویں میں پھینک دیا. تو انبیاء کے گھر میں بھی سوتیلا ہی تھا. اگر عباس نہ ہوتے اسلام کے پاس کوئی مثال, مثال مل جائے اور اسلام میں نہ ہو, تو یہ اسلام کی کمتری ہے, اسلام کی کمتری ہے. تو سوتیلا بھائی ساتھ چلا, اور بیوی کو بھی وفادار ہونا چاہیے. کچھ بھی نہیں سمجھا, کیونکہ ہندوؤں کی بیوی وفادار ہوتی, اس لیے اسلام میں بھی مثال ہونی چاہیے, اور سب سے پہلے رسول کے گھر میں ہونا چاہیے. تو مثالیں اعلیٰ سے اعلیٰ ہونی چاہیے, اس لیے کہ اسلام سب سے اعلیٰ مذہب ہے. اگر آپ سارے مذہبوں کو
منسوخ کر کے صرف اسلام کی آواز اٹھانا چاہتے ہیں اور دنیا کو مسلمان تو مثالیں بھی تو ویسی دیجئے. وہ کہیں گے تمہارے یہاں یہ مثال، ہمارے یہاں مثال، تمہارے یہاں مثال، ہمارے یہاں مثال. وہ فوراً کہہ دیں گے بھائی ہمارے جتنے بھی بھگوان گزرے ہیں، رام ہو لکشمن ہو، ان کو ہندوؤں نے کبھی قتل نہیں کیا، وہ قتل ہی نہیں ہوئے. تمہارے یہاں مثال ملتی ہے مسلمانوں نے ہی اپنے نبی کے نواسے کو مار ڈالا. تو اب بتائیے وہ کہیں گے ہم کیا کریں لا الہ الا اللہ کہہ کے. بڑے لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ یہ ہندو لوگ تعزیہ اٹھاتے ہیں اور محرم مناتے ہیں تو یہ کنورٹ کیوں نہیں ہو جاتے؟ ارے اس لیے کنورٹ نہیں ہوتے کہ وہ کلمہ پڑھیں جو یزید پڑھتا تھا. تقدس کو تو سمجھو، تقدس ہے کیا؟ کلمے کا بھی ایک تقدس ہے. اور ایک طرف آپ یہ کہہ رہے ہو کلمہ گویوں نے حسین کو مار ڈالا، اور ایک طرف کہہ رہے ہو ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، تو اچھا کون رہا؟ ابو طالب نے جملہ تاریخی کہہ رہا ہوں، لکھ لو کبھی بھولنا نہیں، کہ ایسا نہ بھول جاؤ، گھر جا کے لکھ لینا. ابو طالب نے کلمہ نہ پڑھ کر کلمے کے تقدس کو باقی رکھا. یزیدی اور یزیدیوں نے کلمہ پڑھ کے تقدس کو ختم کر دیا. اس نے کہا سناٹا ہے اجودھیا میں. اجودھیا سمجھتے فیض آباد جہاں رام مندر بنا، بابری مسجد کو توڑ کے رام مندر بنا. انہوں نے کہا یہاں پیدا ہوئے تھے رام، اور یہاں اورنگزیب نے ہمارا مندر توڑ کے مسجد بنا لیا تھا، اس لیے ہم پھر مندر بنا. یہ ہے جھگڑا بابری مسجد کا. وہی جگہ ہے، اسی کو کہتے تھے اجودھیا جہاں یہ جھگڑا ہوا. وہیں ہم بھی رہتے تھے. اور اجودھیا میں سناٹا تھا. بھرت نے کہا بھائی سناٹا کیوں؟ انہوں نے کہا رام جی کو بادشاہ بنا دیا تھا تمہارے باپ نے، تو تمہاری ماں نے ان کو نکلوا دیا اور کہا کہ بیٹا تم کو بنایا بادشاہ، اور بنا گئے. بھرت نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تخت کے پاس پہنچا، کبھی تخت آپ کا ہے. تو اس نے رام کی جوتیاں لی اور بڑے بھائی کی نالینوں کو چوما اور چوم کر اس تخت پہ رکھ دیا، اور پھر بیٹھ گیا دونوں ہاتھ جوڑ کے گھٹنوں کے بل، اور کہا ان بھائی کی جوتیوں کی پوجا کروں گا. میرا بھائی تو بھگوان صفت ہے. بھائی یہاں سے تصور آئے. انہوں نے کہا رام بھگوان بھگوان اتنا بڑا کام کوئی کر ہی نہیں سکتا کہ 14 برس کے لیے تخت چھوڑ کر، تخت کو ٹھکرا کر. تو اب یاد رکھو جو تخت کو ٹھکرا دے اس کو ایک قوم بھگوان بنا دیتی ہے. ارے علی نے تو اسلام کی بقا کے لیے تخت کو ٹھکرا دیا. کچھ واقعہ ایسے ہوتے ہیں، ملک کا فرق ہو، سرحدوں کا فرق ہو، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ملتے جلتے واقعات ہر تہذیب میں ہو جاتے ہیں. بھرت نے کہا کہ ہم ان کا 14 برس انتظار کریں گے اور اس ملک پر ان کی جوتیاں حکومت کریں گی. میرے بھائی کی جوتیاں اس ملک پر. تو چونکہ بھرت نے بڑے بھائی کے تقدس کو باقی رکھا، اس لیے قوم نے پورے ملک کا نام بھرت کے نام پر بھارت رکھ دیا. اگر کوئی اپنے سگے بھائی کا تقدس باقی رکھے تو قوم اسے وفادار کر کر
اس کے نام پر پورا ملک علی نے اپنے بڑے بھائی محمد کے تقدس کو باقی رکھا. اسلامی دنیا اپنے سارے ملکوں کا نام علی کے نام سے. کیوں نہیں کرتے ایسا کہ آگے نکل جائیں گی قومیں آگے نکل جائیں گی. تو بھائی یوگنڈا کا بادشاہ افریقن بادشاہ اس کی بیٹی کو کچھ لوگوں نے غائب کر دیا. بیٹے کو اس کی اولاد کو غائب کر دیا تاکہ وارث نہ بننے پائے. بیٹی کا نام فضہ ہے, بیٹے کا نام قمبر ہے, دونوں سگے بھائی بہن ہیں. بادشاہ صدمے میں مر گیا کہ اس کے بچے غائب ہو گئے. سلطنت کے کسی باغی نے ایسا کیا تھا اور ان دونوں کو مدینے میں لا کر بیچا گیا غلام اور کنیز بنا کر. یہ تو قسمت تھی ان کی کہ دونوں کو علی نے خریدا. فضہ بھی علی کے گھر میں آئی, قمبر بھی علی کے گھر میں. باہر قمبر, اندر فضہ, سگے بھائی بہن. اب قوم کیا کرتی؟ قوم اتنی وفادار تھی کہ ہمارے بادشاہ کی بیٹی بھی گئی اور بیٹا بھی نہ رہا. بیٹی بڑی تھی, حق اس کا تھا کہ وہی ملکہ بنتی اس پورے افریقہ کے ملک کی. تو قوم نے فضہ کی جوتیاں تخت پہ رکھ دی اور کہا ہم فضہ کو جب تک واپس نہیں آئیں گی سلطنت ان کے نام پر. تو وہ جنگل کے رہنے والے حبشی اتنے باشعور تھے, وہ کافر ہندو اتنے باشعور تھے, پوچھنا یہ مسلمان کہاں ہے؟ کیا شعور جاگ رہا ہے؟ تو اگر نہیں جاگا تھا اور بھول ہو گئی, اس لیے محرم آتا ہے ہر سال کہ پھر سے ریوائز ہو جائے, پھر واپسی ہو جائے, پھر غدیر کی طرف پورا مجمع مڑ جائے, پھر غدیر کی بلندیوں کو دیکھ لے. پریشانی یہ ہو گئی کہ یہ ہوا کیا. پوچھا زید شہید کے بیٹے نے اپنے والد گرامی سے حضرت سید سجاد صلوات اللہ السلام علیہ سے کہ جہاں علی بیٹھے تھے وہیں اشارہ کر کے کہتے تھے من کنت مولا ہو فہذا علی مولا, یہ علی آج سے تمہارے مولا ہیں. یہ ہاتھ پہ بلند کیوں کیا؟ اٹھا کے اشارہ کر کے کہ اس لیے رسول چاہتے تھے قیامت تک کے لیے مسلمانوں کے مجمع میں علی کو علم بنائیں. علم کہتے ہیں بلند چیز کو, جو چیز بلند ہو جائے وہ فضا میں نظر آنے لگتی ہے, بلند چیز پر بار بار نظر جاتی ہے. اگر آپ اوپر نظر اٹھائیں گے تو بار بار آپ کو ان بینروں پہ نظر پڑے گی, اس لیے کہ یہ بلند ہے. اگر یہ نیچے کہیں لگے ہوتے تو اتنی نظر نہ جاتی. اوپر آپ دیکھیں گے کسی امام باڑے پہ پھریرا لگا ہے, فوراً آپ کی نظر جائے گی, آپ جھک کر سلامی دیں گے, اس لیے کہ بلند چیز پر پہلے نظر جاتی ہے, پہلے نظر جاتی ہے. علی کو بلند اس لیے کیا تاکہ قیامت تک علی بلند رہے. علی کے معنی بلند ہیں تاکہ غدیر میں جو راستہ بھول جائے پلٹ کے دیکھ لے وہ علی بلند ہے. ہم نے جلوس میں علم اس لیے رکھا تاکہ مجمع نیچے رہے, علم بلند رہے. اگر دور سے بھی کوئی دیکھے تو سمجھ جائے اصل اسلام کیا ہے. یہ علم کا تقدس ہے, یہ علم کا تقدس ہے کہ علم علی سے وابستہ ہے. عین سے علم, عین سے علی, عین سے عباس, یہ آئینے علمدار ہیں. بس ان کے لیے علمداری ہو گئی, ان کے لیے علم ہے, یا باپ یا بیٹا. لیکن کبھی قدرت ایسا بھی کرتی ہے کہ اپنے خاص بندے کی مقبولیت فضیلت کو بڑھاتا جاتا ہے. جو بعد والا آتا ہے اس کے لیے فضیلتیں ختم ہو جاتی ہیں. تقدس کو سمجھیے, تقریر خاطر پہ پہنچ رہی ہے. تقدس کو سمجھیے, تقدس اللہ عطا کرتا ہے, آپ کچھ نہیں کر سکتے. آپ انبیاء کو کیا دے سکتے, آپ ائمہ کو کیا دے سکتے ہیں؟ کوئی یہ کہے ہم نے یہ رسم بنائی, ناممکن.
بڑے لوگوں کے لیے ہم کیا بنائیں گے؟ کوئی رسومات ہم نے نہیں بنائی عزاداری میں. جو اللہ کا عطیہ ہے وہی تقدس ہمارے پاس ہے، اللہ کا عطا کیا ہوا ہے. چونکہ علی سے بڑا کوئی علمدار نہیں تھا، اور بدر سے لے کے حنین تک علم انہوں نے اٹھایا تھا اور علم لے کر جنگ کی تھی. اب علی کے بعد علم عباس کو ملنے والا تھا. علم کی ساری فضیلتیں علی پہ ختم ہو گئی تھی، لیکن قدرت کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں. کوئی ایسی فضیلت عباس کو ملنی چاہیے کہ علی کے نام کے ساتھ یہ علمدار آئے. اب علی کی فضیلتوں پر کہاں سے اونچی فضیلت آ سکتی تھی؟ لیکن قدرت چاہے تو علی کی فضیلتوں کو وہیں پہ برقرار رکھے اور ایک بڑی فضیلت عباس کو دے دے. کیا اس کی قدرت سے بعید ہے؟ وہ باپ ہے، یہ بیٹا ہے. عباس کبھی علی کے برابر نہیں ہو سکتے، لیکن قدرت کا فیصلہ، قدرت کا فیصلہ. اب دیکھیں قدرت کا فیصلہ ہونے جا رہا ہے. علی سے بڑا کوئی اسلام میں علمدار نہیں. ہر لڑائی میں علم ان کے پاس، پہلے دن سے آخری دن تک علم ان کے پاس. علم مل گیا خیبر میں اعلان کے ساتھ، کل علم دیں گے مرد کو. اب علم علی کا ہو گیا. خیبر کے بعد علم علی کا ہو گیا نا، ان کے نام سے پکارا جائے گا. اب حنین تک علم علی کا، جمل میں علم علی کا، صفین میں علم علی کا، نہروان میں علم علی کا. بدر سے نہروان تک علم علی کا. ہو گئی نا علی کی فضیلت. وہ یہاں تک ہے فضیلت. بدر سے علم نہروان تک علی کا. اب ایک فضیلت اللہ نے عباس کے لیے رکھی. عباس کو علم کربلا میں ملا. قدرت نے کہا کربلا سے قیامت تک علم عباس. تقدس. اب علم یہ نہیں پکارا جاتا کہ علی کا علم نکلے گا، اب کہا جاتا عباس کا. رسول اللہ کا تھا، علی کو عطا کیا تھا. محمد کا علم نہیں، علی کا علم. علم نام پڑ گیا عباس سے علمدار. عباس کا علم یہ ہماری طرف سے نہیں ہوا، یہ قدرت کی طرف سے ہوا، جو عباس کے تقدس کو برقرار رکھنا چاہتا تھا. اب کہیں بھی مسلمان ملک میں علم کو علم نہیں کہتے. یہ بھی عباس کا ایک تقدس. عربی میں علم کہتے ہیں جو فوج میں ہو اور اٹھایا گیا، عربی کا لفظ ہے. لیکن کسی ملک کو مجال نہیں ہوئی کہ اپنے فوج، اپنے ملک کے جھنڈے کو علم کہے. یہ عباس کے تقدس کو قدرت نے یوں برقرار رکھا کہ کسی کی زبان پر علم کا لفظ ہی نہیں آیا. اب کہتے کیا کہتے؟ پرچم پرچم پرچم، ہلالی پرچم. علم نہیں، پاکستان کا علم نہیں. کوئی نام بدل سکتا ہے؟ پتہ چلا قدرت جب تقدس میں کسی کو کوئی نام لے دیتی ہے تو امت کو نام بھی لے نہیں سکتی. سمجھ گئے؟ اب وہ پرچم کیا ہے؟ اس کی توہین نہ ہو، توہین و سزا. ہر ملک میں اگر پرچم کی کوئی توہین کرے اس کو سزا. نیچے نہیں کر سکتے. سوال یہ پاکستان کیا کوئی آسمانی صحیفہ ہے؟ ایک ملک ہے، سعودی عرب ایک ملک ہے، امارات ملک، کویت ملک، ایران ملک، عراق ملک. تو کوئی قرآنی وحی کے ذریعے تھوڑی ملک بنا، انسانوں نے بنائے. اللہ کے حکم کے مطابق آئے تھے تھوڑی یہ ملک بنا لینا، وہ بنا لینا، وہ بنا لینا. قرآن میں لکھا ہے کہ سرحدیں، قرآن تو کہتا سرحدیں ہیں ہی نہیں. مسلمان سرحدوں میں رہتے ہی سارے مسلمان دنیا کے بھائی بھائی ہیں. یہ عربی مسلمان، یہ ایرانی مسلمان، یہ عراقی مسلمان، یہ پاکستانی مسلمان، یہ افغانی مسلمان، یہ ہے ہی نہیں. اسلام میں حرام. سب مسلمان تو مسلمان.
یہ لال پیلے نیلے کیا رسول اللہ کو آپ ہی کو سناتے ہو. آخری خطبے میں کہا تھا رنگ و نسل ہم نے ختم کر دیا. اسلام میں رنگ و نسل نہیں ہے, تقوی تقوی ہے, تقوی تقوی ہے. نعرہ ہے سب الگ ہے. تو بابا نعرے تک رکھنا اور ہے, تقدس رکھنا اور ہے. تو آپ ایسا کر نہیں سکتے. اللہ جس کا تقدس رکھے. اب آپ اپنا بنایا ملک, اپنا بنایا پرچم, کیا اللہ نے یہ پرچم سارے بنا کے دے؟ آپ نے سیے, آپ نے بنایا. نقشہ بنانے والا جس نے بنایا تھا اس نے کہا قائد اعظم نے پہلا پرچم بنایا تھا. پرچم یہی تھا, پر تھوڑا سا فرق یہ تھا کہ قائد اعظم نے جو پرچم پاکستان کے لیے بنایا تھا اس کی صورت حال یہ تھی جو کئی برس رہا تھی. اس کا طریقہ کار یہ تھا کہ بیچ میں چاند تھا, اس کے اوپر ایک تارا تھا, اور چاروں کونوں پر 4 تارے تھے. 5 تارے رکھے تھے اور چاروں کونوں پر اور بیچ میں محمد لکھا تھا. ایک طرف علی, ایک طرف فاطمہ, ایک طرف حسن. یہ پہلا پرچم تھا, بدلا گیا. بدلا گیا. تو ایسی چیزیں بدلتی رہتی ہیں, ہوتا رہتا ہے. تو جناب علی تقدس کیا ہے کہ بلند عمارتوں پہ پرچم لگا ہوتا ہے. ہاں کوئی سربراہ وغیرہ مر جائے تو سرنگوں ہوتا ہے, علم کو چھپا دیا جاتا ہے, پھر اس کو بلند کر دیا جاتا ہے. اس کے طریقے ہوتے ہیں. جب اسے ٹھہرایا جاتا ہے سلامی دی جاتی ہے, پرچم لے کے جب چلتے ہیں گاڑا پانا دیا جاتا ہے. یہ سب کیا ہے؟ تقدس. تو کب بنا پاکستان؟ 47 میں. جھنڈا کب بنا؟ 47 میں. 70 برس کا یہ تقدس آپ کو منظور ہے؟ 1400 سال سے عباس کا علم نکل رہا ہے, آپ کے سمجھ میں تقدس نہیں آتا. تقدس. اب جب ایک پرچم پاکستان کا ہے تو ایک ہی تو ہوگا نا, 10 ہو گئے. اب کیا ہو, پیپلز پارٹی کا جو ہے وہ کالا لال اور ہرا. یہ کیا بھائی, جب ایک ہرا ہے تو آپ نے اس میں کالا اور ہرا کیوں, یہ کیا گزر دیا لال رنگ اور یہ پیپلز پارٹی کا. اچھا یہ کس کا؟ یہ جماعت اسلامی کا. یہ کس کا ہے؟ یہ کس کا ہے؟ اور لشکر طیبہ. یہ کس کا ہے؟ جیش محمد. یہ کس کا ہے؟ فضل الرحمان کا. یہ دھاری دار کالی سفید پٹی, کالی سفید پٹی, یہ ان کا ہے اور ان کا ہے. انہیں بہت سے علم بنائے, انہیں پرچم بنائے. ایک کافی نہیں تھا, ایک پاکستان کا جھنڈا کافی نہیں, وہی بنا. سب لوگ وہی لے کے نکلو, نہیں ہمارا اپنا الگ پہچان, ہماری اپنی الگ. آج تو بنا لیجیے, لیکن اسمبلی ہاؤس پر, گورنر ہاؤس پر, وزیر اعلیٰ ہاؤس پر پاکستانی جھنڈا لگا رہے گا. آپ کی پارٹی کا تو نہیں لگتا. کتنے جیت جائیں آپ, پاکستان کا جھنڈا تو نہیں ہٹا سکتے. ایک مثال ہو گئی. آپ دوسری مثال دے رہے. ہندوستان میں پہلے مغلوں کی حکومت, ان کا قلعہ تھا لال قلعہ, اس پہ مغلوں کا جھنڈا لگا ہوا ہے. مغل گئے, انگریز آ گئے, انہوں نے اپنا برطانیہ کا جھنڈا قلعے پہ لگا دیا, پھر بدل گیا. پھر انگریزوں کو نکال دیا سب نے. کانگریس نے کہا ہم نے نکالا. کانگریس نے اپنا جھنڈا سفید, ہرا اور نارنجی لگا دیا. پتہ چلا قلعے جو ہوتے ہیں اور سرکاری عمارتیں ہوتی ہیں جن پہ حکومت آئے گی وہ اپنا جھنڈا لگائے گی اور پچھلے والے کا نکال دے گی. نہیں سمجھا؟ یعنی جب پارٹی آئے گی, حکمراں آئے گا تو پچھلا جھنڈا غائب, اب ہمارا جھنڈا لگے گا. اب بھائی 1400 سال سے ہم نے بنائے امام باڑے, ہم نے قلعے نہیں بنائے. بادشاہوں نے بنائے قلعے, ہم نے بنائے امام باڑے. اور جب امام باڑہ بن کے تیار ہوا اس پہ عباس کا علم لگا دیا. نہ یہاں حکومت بدلتی ہے نہ جھنڈا بدلتا ہے. 1400 سال سے ایک ہی جھنڈا لگا ہے. پتہ چلا قومیں اپنے پرچم کا تقدس
تقدس برقرار نہیں رکھ پاتی. جب شکست کھا جاتی ہیں تو جھنڈا ہٹانا پڑتا ہے اور غیر کا جھنڈا لینا پڑتا ہے. ہم نے کچھ ایسی ترکیب کی کہ کوئی بھی آ جائے، انگریز آئے، یہودی آئے، ہندو آئے، مسلمان آئے، کوئی قوم آئے، وہ اپنا جھنڈا ہمارے علم کو ہٹا کے نہیں. پتہ چلا ہم 1400 سال سے اپنے پرچم کو بچانے میں، تقدس قائم رکھنے میں کامیاب، سارے انسان فیل ہو گئے. یہ ہے تقدس، یہ ہے عزاداری کا تقدس. ایسے برقرار رکھتے ہیں تقدس. ہم اپنے علم کو سرنگوں نہیں ہونے. اور ہمارے یہاں یہ ہے کہ سلامی ہے کہ علم آئے گا تو جب در اگر چھوٹا ہے، علم بلند ہے تو سلامی دیتے ہیں، جھک کے علم آتا ہے. تو یہ تقدس ختم نہیں ہوا، بلکہ یہ ایک تقدس بڑھ گیا. اس لیے کہ جب عباس حسین کے سامنے آتے تھے تو سر کو جھکا کے آتے. شہ نشین حسین کی ہے، علم عباس کا ہے. جب حسین کے پاس آتا ہے تو سلامی دیتا. یہ بھی ایک تقدس ہے، یہ ہے عزاداری کا تقدس. علم علی کو ملا یا جعفر طیار کو ملا. جعفر طیار نے علم اٹھایا جنگ معاہدہ. جعفر کے بیٹے عبداللہ ابن جعفر طیار، علی کی بیٹی حضرت زینب، دونوں کی شادی ہوئی. کون محمد؟ جعفر طیار کے پوتے، علی کے نواسے. کائنات میں صرف یہ بچے یہ کہہ سکتے تھے کہ نانا بھی علمدار، دادا بھی علمدار، اور ماموں عباس بھی علمدار، اور عبداللہ ابن جعفر نے بھی علم اٹھایا تھا. علی نے ان کو بھی علم دیا تھا نہروان میں. تو باپ بھی علمدار، ماموں بھی علمدار، نانا بھی علمدار، دادا بھی علمدار. اور ایسی عظیم ہستیوں کی یادگار اون محمد اور ماں حضرت زینب. باپ دنیا کا سخی ترین عبداللہ. تو سخاوت یہ دکھائی کہ حسین سے کہا میں تو نہیں جا سکتا کربلا، یہ بچے دونوں جائیں گے. مکے سے ساتھ کیا اور کا خیال رکھیے گا یہ دونوں غلام ہیں، اور جب کبھی آپ پہ کوئی مصیبت آئے صدقہ سمجھ کے انہیں نکال دیجیے. جب مدینے خبر آئی عبداللہ ابن جعفر طیار کے پاس کہ آپ کے بیٹے اور محمد بھی مارے گئے، تو ایک غیر ملکی غلام بیٹھا ہوا جو آل محمد کی معرفت نہیں رکھتا، تو اس نے ہمدردی اور وفاداری میں بات کہی کہ میرے مالک کے دونوں بیٹے حسین کی وجہ سے مارے گئے، ورنہ ایسا نہ ہوتا. تو عبداللہ ابن جعفر طیار نے اپنے پیر سے جوتی نکالی اور غلام کو جوتیوں سے مارا، اور مار کر کہا تجھے حسین کا تقدس پتا ہے؟ ارے میں نے خود بچے بھیجے تھے کہ صدقہ کر، وہ تو صدقہ نکل گئے. میرے آقا پر صدقے. تو اب تقدس غلام کو معلوم ہوا ہوگا. کچھ بھی نہیں سمجھا کیا؟ جلدی سے سمجھ گیا کہ یہ پوری رعایا حسین کی غلام ہے، پوری امت حسین کی غلام ہے. آپ کا کام ہے قوم کو، غلاموں کو سمجھائیے حسین کا تقدس کیا ہے. ہر ایک جعفر کے بیٹے کا غلام جو ہے اس کی طرح جملے نہ بول رہے، اس لیے کہ یہ غلامی کاغذ پہ لکھ گئی ہے کہ بچہ کھیل رہا ہے، اور حسین کہتے ہیں جا غلام زادہ ہے. اس نے باپ سے کہا جا کے مجھے غلام زادہ کہا ہے، کہاں ہم لوگ غلام ہیں، لکھوایا. تو کیا غلام کو حق ہے کہ اپنے آقا پہ تنقید کرے؟ نہیں کر سکتا. اگر کوئی حسین پہ مسلمان ہو کے تنقید کرے تو وہ غلام ہو کے نمک حرامی کر رہا ہے.
یہ کہ آقا کا نمک کھایا ہے، سرکار کے گھر کا نمک کھایا ہے، عزت ملی ہے کلمہ پڑھ کر، اس گھر کا کلمہ ہے، اس کے حسین سے وفاداری کام آئے گی محشر میں، یہی ہے تقدس حسین، امت کو ماننا چاہیے۔ اور اب وہ دونوں بچے جان دینے اپنے ماموں پہ گئے، حسین لپٹا لپٹا کے روئے، کیوں؟ یہ کہتے تھے میری بہن نے پالا، زینب نے ان کو پالا ہے، پرورش کی ہے، اللہ اکبر، زینب کی گود کے پالے، اور میدان جنگ میں جائیں ہم کیسے دیکھیں گے ان پر تیروں کی بارش ہو رہی ہے۔ لیکن واہ، جب دونوں بچوں نے جنگ کی تو علی اکبر جیسے شجاع، حضرت عباس جیسے شجاع دونوں بچوں کی لڑائی دیکھ رہے اور کہتے ہیں کہ میمنے اور میسرے اور قلب لشکر کو الٹتے ہوئے وہ جنگ کی کہ یادگار رہ گئی، رجس پڑھتے ہوئے آگے بڑھتے رہے اور شجاعت کے ساتھ جعفر کی شجاعت بھی دکھائی، مولا علی کی شجاعت بھی دکھائی۔ ابھی مجلس کے بعد دونوں شہزادوں کا کابل پر عمل ہوگا، آپ زیارت کریں گے، ذریعہ ہوگا، نوحہ ہوگا، ماتم ہوگا۔ آج 4 تاریخ کو زینب کے لاڑیوں کا ذکر ہوتا ہے، دونوں کے جنازے آئے، دونوں میدان جنگ سے لائے گئے۔ جب لاشیں آئے خیمے میں اور زینب بی بی کو پتہ چلا میرے بچے مارے گئے، یہ سنتے ہی قبلے کی طرف جھک گئی زینب، سجدے سے اٹھی جب تو کہا شکر ہے یا رب، تاجب تھی مجلس کی، اوپر آیا میرا مطلب سجدہ شکرانے کا، تو نے میری قربانی کو قبول کر لیا۔ کائنات میں پہلی ماں ہے جس نے بچوں کی شہادت پر، شہادت کے معنی اللہ کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کر دینا اپنی جان کا، شہادت اسے کہتے ہیں جو اللہ کے نام پر قربان ہو جائے۔ کیا ہے کربلا؟ تقدس الہی کو برقرار رکھنا۔ کربلا نے اللہ کے نام کے تقدس کو باقی رکھا، اس لیے ہم پر واجب ہے کہ ہم ان کے تقدس کو باقی رکھیں جنہوں نے اللہ کے نام کے تقدس کو باقی رکھا۔ یہ ہے فلسفہ اس موضوع۔ لاشیں آئیں، زینب نے شکرانہ کیوں ادا کیا؟ اس لیے کہ نام اللہ رہ گیا، میرے بچے مٹ گئے تو کیا ہوا؟ ماں تھیں، یہ ضرور تھا کہ جو ارمان تھے وہ سب لاش پہ بیان کر دیے۔ کہا اون و محمد میں تمہاری جوانی نہیں دیکھ سکتا، تمہیں بڑا ہوتے نہیں دیکھ سکتا، ارمان تھا جوان ہوتے، دولہا بناتی، سیرا باندھتی، دلہن بیاہ کے لاتی۔ یہ سب کہنے کے بعد ایک بات اور کہی، کہا اگر مدینے میں مر جاتے ماں بڑے دھوم سے جنازہ اٹھواتی، یہاں تو کوئی جنازہ اٹھانے والا بھی نہیں۔ جب لاشیں خیمے سے جانے لگی تو کہا علی اکبر دونوں کو کہاں گاڑو گے، کس جگہ دفن کرو گے؟ اس لیے کہ مجھے ڈر یہ ہے کہ لاشیں پامال نہ ہو جائیں۔ اور پھر کہا ذرا ٹھہرو، کفن تو ملے نہیں، میں اماں کے چادر پہ کفن تو بنا لوں۔ اتنے ارمان تھے زینب کے، مگر جب لاشوں پہ آئیں، مقتل میں آئیں تو مڑ کے نہیں دیکھا، یہ نہیں کہا اون محمد تمہیں کفن نہیں ملے، بلکہ یہ کہہ کے رہ گئی اون محمد ماں شرمندہ تو ہے، لیکن اگر کفن ملتا بھی تو پہلے بھائی کو کفن دیتی، اس کے بعد تمہیں کفن دیتی، مگر کفن کہاں سے دوں؟ تمہارے بعد سر کی چادر ظالم چھین لے گا۔ جزاک اللہ، نورانی مجلس سے آپ جریہ کر رہے ہیں، یہ پرسہ آپ کو پتہ ہے آپ کسے دے رہے ہیں؟ سیدہ بی بی کو نواسوں کا پرسہ، علی کو ان کے نواسوں کا پرسہ، جعفر کو ان کے پوتوں کا پرسہ، عبداللہ کو ان کے بیٹوں کا پرسہ، حضرت زینب کو ان کے بچوں کا پرسہ، حسین کو ان کے بھانجوں کا پرسہ۔
علی اکبر کو ان کے بھائیوں کا پرسہ، ارے کتنے لوگوں کو ہم پرسہ دینے بیٹھے ہیں، کتنے لوگ پرسہ لینے یہاں آئے ہیں اون محمد کے، کہ ایک بار دیکھا کہ جو قافلہ چلا تو سب کے سر نیزوں پہ نظر آئے، اون محمد کے کٹے سر بھی نیزوں پہ نظر آئے، مگر دیکھا نہیں بچوں کی طرف، راستے بھر سر نیزوں پر تھے، لیکن زینب نے نہ دیکھا نہ پکار کے روئی۔ شام کے قید خانے نے کبھی نہیں پکارا ہائے اون محمد قید سے چھوٹی سر میرے، مگر دیکھ کر روئی نہیں، بھائی کے سر پہ ماتم کیا، بہت صبر کیا زینب نے، مگر جب مدینے واپس آئی اور اپنے گھر آئی تو پھر اجڑے پیمانہ صبر لبریز ہوا، دروازہ کھلا، سامنے اون محمد کے بستر نظر آئے، پکارا میرے بچوں گھر لوٹ گیا، بستر اور حجرے ویران ہو